ایک چھوٹے سے قصبے میں فیاض احمد نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ فیاض دل کا نرم، نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، رزق حلال کمانے والا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا تھا۔ لیکن اس نیک مرد کی زندگی میں ایک ایسی آزمائش داخل ہوئی جس نے اس کے صبر اور ایمان کی کڑی آزمائش لی۔ فیاض کی شادی گاؤں ہی کے ایک معزز گھرانے کی لڑکی نسرین سے ہوئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک معلوم ہوتا تھا۔ نسرین خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مگر اس کے اندر تکبر اور دنیا داری کا غلبہ زیادہ تھا۔ شادی کے چند ہی دن بعد اس کے اصل مزاج نے فیاض کی زندگی کو مشکل بنانا شروع کر دیا۔ نسرین کو نہ فیاض کی سادگی پسند تھی اور نہ اس کی قناعت پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر دنیا کے رنگ و رونق کے پیچھے بھاگے، زیادہ سے زیادہ کمایا کرے، بڑے شہر میں مکان لے، زیورات، مہنگے کپڑے اور دنیاوی آسائشیں لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ جبکہ فیاض کہتا، بیوی، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری کم روزی میں بھی برکت ڈالے گا۔ ہمیں فضول خرچی اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ لیکن نسرین ان باتوں کو بالکل پسند نہ کرتی۔ وہ جواب دیتی، یہ سب باتیں مجھے نہ سناؤ۔ عورت کو زیور، کپڑے اور آسائشیں چاہیے۔ اگر تم مجھے یہ سب نہیں دے سکتے تو پھر تم شوہر کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ جملے فیاض کے دل کو کاٹتے، مگر وہ صبر کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری اچھی عادت سے راضی ہو جائے۔ فیاض اپنے دل کو سمجھاتا کہ شاید نسرین کبھی بدل جائے۔ ظلم اور سخت کلامی۔ دن گزرتے گئے لیکن نسرین کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ وہ فیاض کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے لگی، رشتہ داروں کے ہاں، محلے کی عورتوں میں اور کبھی بازار میں بھی وہ اس پر طعن و تشنیع کرتی۔ ایک دن بازار میں اس نے سب کے سامنے کہا، دیکھو میرا شوہر کیسا فقیر سا ہے، نہ ڈھر کے کپڑے پہنتا ہے نہ جیب میں پیسے رکھتا ہے۔ اللہ جانے میں کس نحوست میں اس کے ساتھ بندھ گئی۔ لوگوں نے سن کر ہنسی اڑائی، لیکن فیاض خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جواب دوں گا تو معاملہ بڑھ جائے گا، صبر ہی بہتر ہے۔ گھر آ کر بھی نسرین کا رویہ بدلا نہیں۔ کبھی کھانے میں کمی نکالتی، کبھی گھر کے معمولی سامان پر لڑائی کرتی۔ فیاض محنت مزدوری کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر آتا، لیکن نسرین اسے آرام نہ کرنے دیتی۔ شوہر کی مجبوری۔ فیاض کی کمائی محدود تھی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں استاد تھا۔ تنخواہ بس اتنی ہوتی کہ گھر کا چولہا جل سکے اور بچوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکے۔ مگر نسرین کو یہ زندگی پسند نہ تھی۔ وہ ہر روز تقاضے کرتی، مجھے نیا زیور چاہیے، ہمیں شہر میں مکان لینا ہے، فلاں عورت کے پاس اتنا جہیز ہے، تم نے مجھے کیا دیا؟ فیاض کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ وہ کہتا، بیوی، میری بساط بس یہی ہے، اگر تم صبر کرو گی تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا۔ لیکن نسرین طنز سے کہتی، صبر صبر، بس یہی رٹ لگا رکھی ہے، صبر سے پیٹ نہیں بھرتا، نہ کپڑے آتے ہیں۔ فیاض دل ہی دل میں روتا۔ وہ چاہتا تو کسی غلط راستے سے دولت کما سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ حلال روزی کو ترجیح دی۔ اس کے دل میں یہ آیت گونجتی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق کی 2 اور 3 آیت۔ فیاض کی سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ نسرین کو دین کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ نماز کو بوجھ سمجھتی، پردے سے نفرت کرتی اور دنیاوی نمائش کو سب کچھ مانتی۔ فیاض بار بار سمجھاتا، بیوی دیکھو نماز دین کا ستون ہے، عورت کے لیے پردہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ لیکن نسرین ہنستی اور کہتی، یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں کون اتنا سختی کرتا ہے۔ فیاض کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ دعا کرتا کہ یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے۔ والدین کی خدمت میں رکاوٹ۔ فیاض کے ماں باپ بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ وہ ضعیف تھے اور اپنے بیٹے کی محبت کے منتظر۔
فیاض چاہتا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جا کر والدین کی خدمت کرے، مگر نسرین ہمیشہ ٹال دیتی۔ وہ کہتی، مجھے تمہارے ماں باپ کے پاس جانا پسند نہیں، وہ پرانے خیالات والے ہیں، ان کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے پاس جاؤں۔ فیاض ماں باپ کی خدمت کے لیے اکیلا جاتا، لیکن دل میں کسک رہتی کہ بیوی ساتھ نہیں آتی۔ ماں کی آنکھوں میں بیٹے کی بیوی کے لیے دعا کے بجائے شکوہ جھلکتا۔ صبر کا پیمانہ۔ وقت گزرتا گیا، نسرین کی زبان کا زہر بڑھتا گیا۔ کبھی وہ کہتی، کاش میرا رشتہ کسی امیر آدمی سے ہوا ہوتا۔ کبھی کہتی، تم مرد نہیں بس نام کے شوہر ہو۔ یہ الفاظ فیاض کے دل کو زخمی کرتے، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ طلاق نہیں دے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ وہ دعا کرتا، صبر کرتا اور ماں باپ کے سامنے بھی حقیقت چھپاتا۔ قصے کا موڑ۔ ایک رات فیاض تہجد کے وقت جاگ گیا۔ اس نے وضو کیا اور نفل پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں نے صبر کیا، میں نے برداشت کیا، میری بیوی کو ہدایت دے یا پھر مجھے اس آزمائش سے نکال دے، مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک اندھیرا ہے جس میں وہ چل رہا ہے۔ اچانک روشنی نمودار ہوتی ہے اور ایک بزرگ اس سے کہتے ہیں، بیٹا صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھ ظلم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے، تمہیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ خواب فیاض کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنی بیوی کو کھل کر سمجھانا ہوگا، اگر وہ نہ بدلی تو پھر مجھے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ لینا پڑے گا۔ یوں کہانی کے پہلے باب میں فیاض کی زندگی کی وہ جھلک سامنے آئی جس میں اس کی نیک نیتی اور بیوی کا ظلم واضح ہوا۔ ایک طرف صبر کرنے والا شوہر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے، اور دوسری طرف دنیا کی محبت میں ڈوبی ہوئی بیوی ہے جو نہ دین پر عمل کرنا چاہتی ہے اور نہ شوہر کی قدر کرتی ہے۔ لیکن خواب نے اشارہ دے دیا تھا کہ اب فیاض کی زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس کا صبر امتحان کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ نئی آزمائش کا آغاز۔ پہلے باب کے اختتام پر فیاض کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ خواب میں بزرگ کی نصیحت نے اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی نسرین کو دین کی حقیقت اور شوہر کے حقوق واضح طور پر سمجھائے گا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب نسرین نیند سے بیدار ہوئی، فیاض نے نرمی سے کہا، بیوی مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نسرین نے بیزاری سے کہا، پھر وہی نصیحتیں، تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا؟ فیاض نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ کل ہم دونوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں شوہر ہوں اور ذمہ دار ہوں کہ تمہیں حق اور دین کی طرف بلاؤں۔ لیکن نسرین نے طنزیہ کہا لگایا، اگر مجھے جہنم میں جانا ہوا تو جانے دو، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یہ سن کر فیاض کا دل لرز گیا، مگر اس نے برداشت کیا اور کہا، نسرین میں تمہارا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں۔ اگر تم دنیا کے پیچھے دوڑو گی تو آخرت کھو بیٹھو گی، اللہ سے ڈرو۔ نسرین نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو، مجھے یہ سب سننا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں تو مجھے زیور اور کپڑے لا دو، ورنہ اپنی یہ کتابی باتیں اپنے پاس رکھو۔ نسرین کا رویہ صرف گھر تک محدود نہ تھا، وہ محلے کی عورتوں کے سامنے بھی فیاض کو برا بھلا کہتی۔ ایک دن محلے کی مسجد کے امام نے فیاض کو بلایا اور کہا، بیٹا تمہاری بیوی کا رویہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں رسوا کرتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم کیوں خاموش ہو؟ فیاض نے آہ بھری، مولوی صاحب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبر کیا ہے، شاید اللہ میری خاموشی کے ذریعے اسے بدل دے۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا،
बेटा, सब्र नेक अमल है, मगर जुल्म को सहना भी दुरुस्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। तुम अपनी बीवी के दीन और अखलाक की भी जिम्मेदारी उठाते हो। अगर वो अल्लाह के हुक्म से हट रही है तो तुम्हें खुलकर फैसला लेना होगा। ये बातें सुनकर फैयाज का दिल मजीद पकता हो गया। वालिदैन की हालत। फैयाज के वालिदैन बूढ़े थे और उन्हें अपने बेटे की जिंदगी पर दुख था। एक दिन वालिद ने कहा, बेटा, हमने तुझे दीनदार और नेक बनाया, मगर तेरी बीवी तेरे साथ जुल्म करती है। हम बूढ़े हैं, कल न रहेंगे, लेकिन हमें यह दुख सताएगा कि हमारा बेटा अपनी जवानी बर्बाद कर गया। मां ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, बीवी की कदर उस वक्त होती है जब वो शौहर के लिए सुकून का बायस बने। अगर वो मुसलसल तकलीफ दे तो ये जिंदगी जहन्नम बन जाती है। हम तुझे तलाक पर मजबूर नहीं करते, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए आवाज तो उठा। फैयाज ने सर झुका लिया, उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, अम्मी अब्बू, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए। नसरीन की हद से बढ़ी हुई हरकत। कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने फैयाज के सब्र के पैमाने को हिला डाला। नसरीन ने अपनी एक सहेली की शादी पर जाने के लिए जिद की कि वो सोने का सेट खरीदे। फैयाज ने कहा, मेरी तनख्वाह में यह मुमकिन नहीं, मैं बच्चों की किताबें कैसे लाऊंगा? नसरीन गुस्से से चिल्लाई, बच्चों को किताबों की क्या जरूरत? उनके नसीब में गुर्बत ही लिखी है। मुझे अभी जेवर चाहिए, वरना देख लेना। यह कहकर उसने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। बर्तन, कप, अलमारी, सब कुछ जमीन पर फेंक दिया। बच्चे खौफ से रोने लगे। फैयाज ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। फिर नसरीन ने एक और जुल्म किया। उसने शौहर के माँ बाप के बारे में इंतहाई बदतमीजी की और कहा, तुम्हारे माँ बाप भीख मांगने के लायक हैं, मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी। यह सुनकर फैयाज का दिल जख्मी हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, बस नसरीन, अब हद हो गई। वालिदैन की तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें डरना चाहिए कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। लेकिन नसरीन ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं। ये अल्फाज फैयाज के दिल को काट गए। सब्र के बाद नसीहत का आखिरी मौका। उसी रात फैयाज ने कुरान खोला और सूरह निसा की वो आयत पढ़ी जिसमें कहा गया है कि अगर औरत नाफरमानी करे तो पहले नसीहत करो, फिर बिस्तर अलग करो, और फिर भी ना माने तो मुनासिब अंदाज में तंबीह करो। फैयाज ने सोचा, मैंने नसीहत की, सब्र किया, अब मुझे दूसरा कदम उठाना होगा। उसने बिस्तर अलग कर लिया। नसरीन ने तंज करते हुए कहा, वाह, ये ड्रामा कब तक चलेगा? फैयाज ने सुकून से कहा, यह ड्रामा नहीं, अल्लाह का हुक्म है। मैं चाहता हूं कि तुम संभल जाओ। अगर तुम बाज ना आई तो मुझे आखिरी फैसला लेना पड़ेगा। नसरीन ने बेपरवाही से कहा, जो दिल चाहे कर लो। बच्चों की हालत। फैयाज के 2 बच्चे थे, एक बेटा 10 साल का और एक बेटी 8 साल की। दोनों मासूम अपने वालिदैन के झगड़ों से परेशान रहते। बेटा अक्सर अपने बाप से कहता, अब्बा, आप क्यों अम्मी की बातें सह जाते हैं? फैयाज बेटे को प्यार से जवाब देता, बेटा, मां का मकाम बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मां हिदायत पर आ जाए, तुम दुआ करो। बेटी मां के करीब थी, लेकिन वो भी मां की तल्ख बातों से घबरा जाती। एक दिन उसने रोते हुए कहा, अम्मी, अब्बा को बुरा मत कहा करो, वो अच्छे हैं। यह सुनकर नसरीन ने अपनी बेटी पर भी गुस्सा निकाला। मोहल्ले में बदनामी। नसरीन के रवैये की वजह से मोहल्ले वाले भी फैयाज को तरस भरी नजरों से देखते। कई लोग कहते, फैयाज भाई, आप जैसे शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, आप फैसला क्यों नहीं करते? फैयाज बस ये कहता, मेरा रब देख रहा है, शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन दिल में वो जानता था कि अब वक्त करीब आ गया है जब उसे फैसला करना होगा। इमाम मस्जिद का मशवरा। एक दिन फैयाज मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था। इमाम साहब आया और कहा, बेटा, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो दोनों तरफ के घर वालों को बिठाकर फैसला करो। अगर वो सुलह चाहते होंगे तो अल्लाह सुलह करा देगा। फैयाज ने सर हिलाया और कहा, जी मौलवी साहब, अब यही करना होगा।
فیاض کا عزم۔ اس رات فیاض نے تہجد میں اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ میں نے بہت صبر کیا، اب مجھے فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ اگر نسرین سدھرنے والی ہے تو اس کے دل کو نرم کر دے، ورنہ مجھے اور بچوں کو اس ظلم سے نکال دے۔ اس کے دل کو سکون ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب دونوں خاندانوں کو بلا کر بات کرے۔ یوں کہانی کے دوسرے باب میں صبر اپنی آخری حد تک پہنچ گیا۔ نسرین کی بدتمیزی، دین سے دوری اور والدین کی توہین نے معاملے کو سنگین بنا دیا۔ اب فیاض نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہوگا۔ خاندان کے بڑے بیچ میں آئیں گے اور اگر صلح ممکن نہ ہوئی تو شاید طلاق کے سوا کوئی راستہ نہ بچے۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ یہ ایک شوہر کے صبر، دینداری اور باپ کے دل کی آزمائش تھی۔ فیصلہ کن دن۔ دوسرے باب کے اختتام پر فیاض نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ نسرین کے معاملے کو انجام تک پہنچائے گا۔ برسوں کی صبر آزما زندگی نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے دل کو زخمی کر چکا تھا بلکہ بچوں کی معصوم آنکھوں میں بھی خوف اور محرومی دیکھ کر گھلتا جا رہا تھا۔ فیاض نے دونوں خاندانوں کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کیا۔ اس کے والدین، چند قریبی رشتہ دار اور مسجد کے امام صاحب بھی موجود تھے۔ نسرین کے والدین اور بھائی بھی آ گئے۔ سب کو معلوم تھا کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ امام صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو، نکاح اللہ کا ایک عظیم بندھن ہے۔ میاں بیوی کو سکون اور محبت کے لیے جوڑا جاتا ہے، لیکن اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے اور دین سے دوری اختیار کرے تو یہ رشتہ آزمائش بن جاتا ہے۔ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تاکہ دونوں طرف کی بات سنیں اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ نسرین کا رویہ، جب نسرین سے پوچھا گیا کہ اس کا رویہ شوہر کے ساتھ ایسا کیوں ہے تو اس نے بے پرواہی سے کہا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ فیاض مجھے آسائشیں نہیں دے سکتا، وہ بس دین اور نماز کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ امام صاحب نے حیرت سے کہا، بیٹی، تمہارے شوہر کی نیک نیتی سب کے سامنے ہے۔ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں دیندار شوہر دیا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے۔ لیکن نسرین نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب باتیں پرانے زمانے کی ہیں۔ آج کے دور میں عورت بھی آزاد ہے، میں کسی کے تابع ہو کر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ فیاض کے والدین کے چہروں پر دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ فیاض کی گفتگو۔ پھر فیاض کی باری آئی۔ اس نے نہ غصہ کیا اور نہ ہی سختی سے بات کی۔ اس نے کہا، میں نے نسرین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے اس کی ہر ضرورت اپنی بساط کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے والدین اور دین کا احترام نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بدل جائے، لیکن اگر وہ نہ بدلی تو میں اپنے بچوں اور اپنے دین کے لیے فیصلہ کروں گا۔ امام صاحب نے نسرین سے پوچھا، بیٹی، کیا تم بدلو گی؟ کیا تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی؟ دین پر چلو گی؟ نسرین نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ طلاق کا فیصلہ۔ یہ سن کر امام صاحب نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ یہ نکاح ختم کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایک عورت شوہر کے حق کو تسلیم نہ کرے، والدین کی توہین کرے اور دین کو مذاق بنائے تو یہ رشتہ مزید قائم رکھنے کا فائدہ نہیں۔ فیاض کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، میں نے بہت صبر کیا، لیکن اب میں اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دیتا ہوں۔ اس لمحے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نسرین نے پہلی بار حیرت اور تھوڑی گھبراہٹ محسوس کی، لیکن اس کے غرور نے اسے خاموش رکھا۔ فیاض نے سب کے سامنے طلاق دے دی۔ یوں برسوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بچوں کی حالت۔ طلاق کے بعد بچے باپ کے پاس رہے۔ فیاض نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی تربیت دین کے مطابق کرے گا۔ اس نے بیٹے کو قرآن پڑھنے اور مسجد میں جانے کی عادت ڈالی، بیٹی کو پردے اور اسلامی اخلاق کی تعلیم دی۔ بچے شروع میں ماں سے جدائی پر روتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہیں سکون ملا۔ وہ دیکھنے لگے کہ ان کے ابا کے ساتھ زندگی پرسکون ہے، گھر میں جھگڑا نہیں،
بدکلامی نہیں، نسرین کی تنہائی۔ ادھر نسرین نے سمجھا تھا کہ طلاق کے بعد وہ آزاد ہو کر خوشحال زندگی گزارے گی، لیکن وقت نے اسے سبق سکھایا۔ اس کی سہیلیاں جن کے ساتھ وہ فخر کرتی تھی آہستہ آہستہ دور ہو گئیں۔ والدین نے بھی کہا، بیٹی تم نے اپنی ضد اور غرور سے اپنا گھر برباد کر دیا، اب ہمیں تمہارے لیے شوہر ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی۔ نسرین نے دیکھا کہ جن آسائشوں کے پیچھے وہ بھاگتی تھی وہ اس کے ہاتھ نہ آئیں۔ اس کے پاس نہ شوہر کا سہارا رہا نہ بچوں کا پیار۔ وہ راتوں کو روتی اور سوچتی، کاش میں نے فیاض کی بات مان لی ہوتی، کاش میں دین پر چلتی، کاش میں نے صبر کیا ہوتا۔ فیاض کی نئی زندگی۔ طلاق کے بعد فیاض نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے سنوارا۔ اس نے بچوں کی تربیت میں دل لگا دیا۔ وہ مدرسہ اور اسکول دونوں میں انہیں لے کر جاتا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے صبر کا پھل سامنے آنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے، بچے نیک اور فرما بردار بنتے گئے۔ اس کے دل میں سکون اتر آیا کہ اس نے دین کے مطابق فیصلہ کیا۔ نسرین کا انجام۔ کچھ سالوں بعد نسرین بالکل تنہا ہو گئی۔ اس کی سہیلیاں شادیوں اور اپنے بچوں میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے والدین بھی بڑھاپے میں چل بسے۔ اس کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس نے کئی بار فیاض کو میسج بھیجا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے واپس لے لو، لیکن فیاض نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق کئی بار سمجھایا مگر تم نے انکار کیا۔ اب میری زندگی میں سکون ہے اور میں اپنے بچوں کو دوبارہ تمہارے ظلم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ نسرین اپنی غلطیوں پر پچھتاتی رہی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ اس قصے کا انجام یہی ہے کہ جو عورت شوہر کے حق کو پہچانتی نہیں، دنیا کی لالچ میں اندھی ہو جاتی ہے اور دین کو بھلا دیتی ہے، اس کا انجام رسوائی اور تنہائی ہے۔ اور جو مرد صبر کے ساتھ دین پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں وعدہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 4۔ خلاصہ: فیاض ایک نیک، صابر اور دیندار شوہر تھا۔ نسرین بنیا پرست، ضدی اور ظالم بیوی تھی۔ برسوں فیاض نے صبر کیا، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ طلاق کے بعد فیاض کو سکون اور عزت ملی، بچے دیندار بنے۔ نسرین نے اپنی ضد اور غرور کی سزا پائی اور تنہائی کا شکار ہوئی۔